اتنی بڑی بڑی دعائیں زیارت عاشورہ میں ہیں، لیکن ایک مقام جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا شدت کے ساتھ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ میں ایک تو 100 سلام ہے، دوسرا 100 لعنتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لعنت کی گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ سلام کیا گیا ہے۔ اللہم لعن اولہ ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانہ۔ اب یہ جو لعنتیں ہیں اس کی بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن تفصیل بیان کرنے کے بعد کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا ان لعنتوں سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اگر فلسفہ لینا ہے تجھے لعنت کا فلسفہ، وہ بھی زیارت عاشورہ سے لینا ہے۔ مثلا اگر علماء نے کہا کہ کچھ ایسے اشخاص ہیں جن پر لعنت نہ بھیجا کرو، یہ تصور اس عالم کا ذاتی تصور نہیں تھا، یہ تصور ہمیں زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے۔ کیا امام کو ڈر تھا؟ کیا امام کو خوف تھا؟ کیوں مولا جب 3 لعنتیں بھیجتے ہیں یا چند لعنتیں بھیجتے ہیں وہاں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ لعنتوں میں مولا نام لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کچھ ایسے ہیں جن پر لعنت تو بھیجو پر نام نہ لیا کرو۔ یہ تصور تجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے۔ تو یہ تصور کسی فقیہ کا تصور نہیں ہے، یہ تصور امام معصوم کا تصور ہے۔ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے فتویٰ دے دیا اور اس مجتہد کو برا بلا کہتے ہیں، اب زیارت عاشورہ میں تم کس کو برا بلا کہو گے؟ کیا تم امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ کیا تم چھٹے اور 5ویں امام سے زیادہ تبرہ کرنے والے ہو؟ یہ زیارت جو تجھے امام نے سکھائی، امام کچھ لوگوں پر لعنت تو بھیجتے ہیں پر نام نہیں لیتے، اور کچھ کے نام لیتے ہیں، اور میں نے کہا کہ ان کے نام لیتے ہیں ان کی ہسٹری کیا تھی وہ میں بتا چکا، اور جن کے کچھ افراد پہ لعنت ہے اور کچھ فیملیز پہ مولا لعنت بھیجتے ہیں۔ کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا فیملی پہ لعنت کیوں بھیج رہے؟ وہاں فرماتے ہیں فیملی سے مراد آئیڈیالوجی ہے، کہ رسول خدا کی حدیث اگر بنو امیہ کے 40 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں تو فرمایا اتنا فسق و فجور پھیلائیں کہ جس کا اندازہ نہیں آئے۔ تو یہ لعنت آئیڈیالوجی پر ہے۔ کیوں؟ جب 5ویں امام کے پاس ایک بنو امیہ کی اولاد میں سے ایک شخص گیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے 6 مہینے کا بچہ روتا ہے۔ امام نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے بنو امیہ پہ لعنت بھیجی ہے اور میں اسی نسل بنو امیہ سے ہوں۔ امام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب جناب نوح نے کہا کہ خدا یہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ کیونکہ تیری فکر پہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ کہ اگر تو محمد اور آل محمد کی فکر پہ چلنے والا ہے تو تو بھی بنو امیہ کی نسل میں سے نہیں ہے۔ جس طرح کہا کہ جس طرح کہا گیا کہ تم اگر آئیڈیالوجی پر چلو، سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے، اب یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ۔